اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان وضاحت بیان کی تھی، آج حقوق اللہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ سورۃ حج کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیان کیا۔ ہم آج حقوق اللہ کو بیان کر رہے ہیں، تو حقوق اللہ کی ہی جو حصہ ہے اسی کو بیان کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، نماز ادا کرو، اے ایمان والو نماز ادا، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ کے سامنے ہی جھکنا، اس کے آگے ہی سجدہ کرنا اور اس کی ہی عبادت کرنا، اس کا ہر حکم ماننا، یہ حقوق اللہ کے اندر آتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، اس نے جو کہا اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا۔ ہمیں بتایا گیا کہ قیامت آئے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں پہ ایمان، یقین، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے حق، تو وہ مالک و مولا ہے، اس کا بیان کیا گیا، اس کی بتائی ہوئی ہر چیز پہ یقین لانا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ اس کے بغیر ایک تو ہم اللہ کی باتیں ہیں نا، یہ ماننی ہے ہم نے، باقی ساری بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن جو صرف اس کی ذات سے بالخصوص منسلک ہیں وہ یہی ہیں، اس کی عبادت کرنا، اس کو اکیلے جاننا، اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کے اوپر بھروسہ رکھنا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین رکھنا، وہ پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے گا۔ یہ تمام یقین اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتیں ہم نے نوازی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور جب ہم زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اگر غم آئے تو بھی ہمیں صرف اللہ ہی کے آگے گرہزاری کرنی چاہیے، اسی کے آگے رونا چاہیے۔ تو کوئی نہیں، غم آئیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو غم بھی اگر اس نے دیے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے، مالٹے کھا رہے تھے، تو ایک مالٹا پکڑا انہوں نے اور چھیل کے انہوں نے مالٹے کی جو ایک کاش ہوتی ہے نا ایک، وہ اپنے خادم کو دے دی۔ اس نے پکڑی اور کھا لی آرام سے۔ اب سلطان محمود غزنوی اس نے دوسری کاش پکڑی اور جب اس نے اپنے منہ میں ڈالی تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ مالٹا تھوڑا کڑوا ہے، اس کا ذائقہ خراب لگا۔ تو اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے کھا گئی، تو کڑوا پڑا، یہ تو ترش تھا۔ تو بولا، تو اس غلام نے، اس خادم نے جو جواب دیا وہ بہترین جواب تھا، وہ ہمیں بھی بہت کچھ سکھا گیا۔ اس نے کہا، آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھا کھایا، اگر آج کڑوا آ گیا تو پھر کیا ہوا، تو تھوک دیتا، یہ وفاداری تو نہ ہوتی۔ تو یہی رویہ ہمیں اپنے مالک کے ساتھ رکھنا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی اس کا حقدار ہے۔ اگر ہمیں اسے نعمتیں دی ہیں تو ہم نے شکر ادا کرنا ہے، تو بھی اس کا ہی کرنا ہے۔ اگر غم دیے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، یہ بھی اسی کا حق ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، میرے رب نے فرمایا اگر تجھے میں کوئی چیز دینے کا ارادہ کر دوں اور ساری دنیا اس کے خلاف ہو کے اڑی چوٹی کا زور لگا لے تو وہ کبھی بھی روک نہیں سکتے۔ اور اگر وہی چیز اگر اللہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہا اور ساری دنیا ایک پیج پہ جمع ہو جائے، وہ کوشش کرے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ اس کے مخالف ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر ڈالنی چاہیے کہ اللہ ہی سے ہر چیز ہونے کا یقین، اللہ ہی سے ہر چیز ہونے کا یقین، اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ہمارا اللہ ہے جو ہمارے دکھوں تکلیفوں کو سنتا ہے، اور اسی نے ہمارے دکھوں تکلیفوں پہ کن کہنا ہے، اور اسی نے یہ بتانا ہے، اسی نے ہمیں یہ سکھانا ہے، اسی نے ہمیں یہ دکھ دیا، ہمیں سکھانے کے لیے دکھ دیا تاکہ وہ ہمیں دیکھ سکے کہ اس کو میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو اگر آج میں ذرا دکھ دے کے دیکھتا ہوں یہ اب اس دکھ میں میرے ساتھ کیا
کرتا ہے، یہ مجھے بھول تو نہیں جاتا، یہ کہ اپنے آپ کو ملامت تو نہیں کرنے لگ گیا۔ یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کو راضی کرنا، اسی ہی سے مانگنا، اس سے دعائیں کرنی، اس سے یہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین۔ ہمیں تو دعائیں نہیں مانگنی آتی، ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں آتا، ورنہ اللہ سے تو ایسے مانگا جاتا ہے جیسے اس سے مانگنے کا حق ہے، اور وہ نوازتا بھی ہے۔ جنگ قادسیہ میں اگر دیکھا جائے، حضرت سعد بن ابی وقاص جب جنگ کے لیے گئے، دوڑائے تو آگے دریا آ گیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے، اللہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو راستہ دے سکتا ہے تو ہم تو تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے دلوں کا خون جانتا ہے، ہم تیرے نبی کے فرما بردار ہیں، ہم غلام ہیں اس کے۔ اللہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں۔ صحابہ فرمانے لگے، ادھر سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، ادھر دریا نے ہمیں راستہ دے دیا۔ تو اس یقین سے مانگنا چاہیے اللہ سے کہ وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم دریا کے دوسری پار چلے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، کسی کوئی چیز تو نہیں دریا میں رہ گئی؟ تو ایک شخص بولا، اس نے بولا میرا پیالہ رہ گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے، اے دریا کیا تو ہمارا پیالہ نہیں واپس کر سکتا؟ تو صحابی کہتے ہیں ایک لہر آئی اور وہ پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے مانگنے کا یقین، ہر چیز اللہ سے ہونے کا یقین، ہر چیز دعاؤں میں اپنے اللہ کو راضی کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، اس کے علاوہ کسی کے آگے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا، اس سے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنا، صرف یہ یقین رکھنا کہ وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہی قیامت لے کے آئے گا، وہی ہمیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی سکت نہیں کہ ہمیں کوئی ہلا بھی سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مسجد کونے میں، وہ دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ تجھ سے ہی مانگ سکتا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کے اسے کہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس طریقے کا مانگنا ہمیں اللہ سے آنا چاہیے کہ ہم ادھر کہیں اور ادھر اللہ کو ہمارا مانگنے اتنا پسند آئے کہ وہ فوراً کن کہہ دے۔ جب ہم یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ فوراً ایسا کرتا ہے۔ بے شک ایسا ہے، سورۃ الگ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، اپنے رب کے قریب ہو جا۔ اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو اپنے دکھ، اپنے درد صرف اللہ کو سنائیں، کیونکہ اگر دنیا کو سنائیں گے تو دنیا ذلیل کرے گی، لیکن وہ مالک ہے، وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو حقوق اللہ کے اندر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ یہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں جاننا۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسے کوئی اولاد ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پر کفواً احد، اور وہ اکیلا ہے۔ تو ہر چیز میں یہ ہونا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہر چیز اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، پختہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، ہمیں اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، جیسے کل بتایا کہ دونوں میں سے بھی کوئی کمتر اور کوئی افضل نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو آج آپ کو بتائی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے حقوق اللہ کو بیان کیا اور پھر حقوق العباد، جس کا ہم کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے، ہمیں بہترین مومن بنائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔